حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں اور جمعہ کی نمازوں میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے۔ نعمان بن بشیر نے کہا، جب عید اور جمعہ ایک دن میں جمع ہوتے تو پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں دونوں نمازوں میں پڑھتے، یعنی اتنی زیادہ اس چیز کی تاکید ملتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تواتر کے ساتھ ایک عمل ملتا ہے کہ آپ باقی صورتوں پر ان صورتوں کو ترجیح دیتے جب بڑے کراؤڈ ہوتے یا جمعہ اور عید کی نماز ہوتی۔ عبید اللہ بن ابی رافع سے روایت ہے کہ مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مدینے کا گورنر مقرر کیا اور خود مکہ چلے گئے۔ وہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور اس میں سورۃ جمعہ اور منافقون پڑھی اور کہا کہ ان صورتوں کو جمعہ میں پڑھتے ہوئے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان صورتوں کے علاوہ بھی صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں، جیسا کہ اس دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے، اور وہ کیا ہیں؟ مثلا سورۃ جمعہ اور سورۃ منافقون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید قربان اور عید الفطر میں قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعہ پڑھتے تھے، یعنی ان دو صورتوں کے پڑھنے کے بارے میں بھی روایت موجود ہے۔ تو اب جمعہ اور عیدین جس میں کثرت سے لوگ یا زیادہ لوگ شریک ہوتے ہیں، دور دور سے بھی لوگ آتے ہیں، ان میں جو صورتیں پڑھی جا رہی ہیں اگر آپ غور کریں تو مضمون کیا ہے؟ آخرت۔ بار بار آخرت کی یاد دہانی کیوں کرائی جاتی؟ حالانکہ جمعہ بھی ایک اجتماعی دن ہے، ایک خوشی کا ہی دن ہے مسلمانوں کے لیے، ایک خاص عبادت کا دن ہے، اسی طرح عیدوں کا موقع خوشی کا موقع ہے۔ این خوشی کے موقع پر بھی کیا تعلیم دی جا رہی؟ اقتربت الساعہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کہ ایسے مواقع پر بھی عید کے دن بھی نہیں بھول سکتے آخرت کو، کیونکہ موت تو جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہے۔ سب سے بڑا ہمارا دھوکہ ہی یہی ہے کہ ہم اس کو دور سمجھتے ہیں جو سب سے قریب ہے، اس کو حقیقت نہیں سمجھتے جو یقینی ہے۔ جمعہ کے دن نماز فجر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم تنزیل یعنی سورۃ السجدہ پہلی رکعت میں اور هل اتى علی الانسان یعنی سورۃ الدہر دوسری رکعت میں پڑھتے تھے۔